दुल्हन रुखसत हो रही थी। वालिद के गले लगी ज़ारो कुतार रो रही थी। नज़दीक मौजूद एक मेहमान ने बुलंद आवाज़ से कहा, ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। दुल्हन रो रही है, खुश भी दिखाई नहीं दे रही। वालिद मोहतरम ने आंसू पोंछते हुए अपने दामाद से पूछा, ये कौन है? जवाब आया, अंकल अपने लाला मूसे वाले जावेद चौधरी हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल भुगत कर आज़ाद हुआ। जेल के दरवाजे पर एक नौजवान अड़क अड़क कर उनसे कहने लगा, तुमने 27 साल इन काले मुंह वालों के पीछे ज़ाय कर दिए। और फूं फां करता वापस चला गया। नेल्सन मंडेला ने पास खड़े एक मुलाकाती से पूछा, भाई ये कौन था? उसने जवाब दिया, आप लिया के लेजेंड रऊफ क्लासरा को नहीं जानते? ताजमहल तैयार हो रहा था, शाहजहां तैयार करा रहा था, तकरीबन मुकम्मल होने को था। एक लड़का दूर से भागते आया, करीब पहुंच के ठेकेदार को बताया, इसका डिज़ाइन दुरुस्त नहीं। उसने लड़के से कहा, अब तो सारे कारीगरों के हाथ भी कलम करा दिए गए हैं। लड़के के वापस जाने के बाद ठेकेदार ने वजीर से दरियाफ्त किया, ये बदतमीज कौन था? कारीगर ने जवाब दिया, इस मर्द दाना को तलत हुसैन कहते हैं। लंदन गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हज़रत डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल भी शरीक थे। यकदम कमरे का दरवाज़ा खुला। एक नौजवान खातून टक टक करते अंदर दाखिल हुई। सबको खामोश हो जाने का कहा और बोली, तुम बड़े सगीर के अवाम को धोखा दे रहे हो। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस नहीं, इस मेज के गिर्द गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये गोल ही नहीं है। खातून फिर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। महाराजा ऑफ कपूरथला ने इलामा इकबाल से पूछा, भाई ये खूबसूरत खातून कौन थी? इलामा इकबाल ने फरमाया, यार ये चुमी वाली गरीदा फारूकी थी। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल था। मैदान में पाकिस्तान और जर्मनी की टीमें आमने सामने बरसरे पेकार थीं। बहुत ज़ोरों पर मैच चल रहा था। कभी गेंद कलीमुल्ला, कभी हसन सरदार और कभी समीउल्लाह के पास थी। एक नौजवान भागता ग्राउंड में दाखिल हुआ। रेफरी ने मैच रोक दिया। सारे खिलाड़ी नौजवान के गिर्द इकट्ठे हुए। उसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा, एक छोटी सी गेंद के लिए तुम लोग इतनी देर से आपस में लड़ रहे हो? अगर सबको गेंद चाहिए, ऐसी 50 गेंदें खरीद कर मैं तुम्हें देता हूँ। ग्राउंड से फिर वो बाहर निकल गया। जर्मनी के कप्तान ने हसन सरदार के करीब आकर पूछा, ये कौन था? हसन सरदार ने एक गहरी ठंडी सांस भरने के बाद बताया, ये घड़ी वाले सलीम साफ़ी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको कुछ पाकिस्तानी जो नौरतन हैं सहाफ़ी और उनका काम, उनके बारे में कुछ बताया। उम्मीद है कि आप लोग खुद डॉट कनेक्टिंग कर लेंगे। आज एक बड़ी तारीखी जो है वो तारीख है 26 नवंबर और दिन है बुध का। आप लोग जानते होंगे, मैंने सुबह भी वीलॉग किया था कि 26 नवंबर को क्या हुआ था। इमरान खान ने फाइनल कॉल के नाम से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था
اور KPK سے بلکہ پورے ملک سے، بلوچستان سے، پنجاب سے لوگ اکٹھے ہوئے. بہت بڑا اجتماع تھا جس کا جو رخ تھا، جس کی منزل تھی وہ ڈی چوک تھی، اسلام آباد. اور وہ اکٹھ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ بھی گیا اور لوگوں کو اعتبار تھا، لوگوں کو اعتماد تھا کہ ان پر گولی نہیں چلائی جائے گی. کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ جنریشن زی انقلاب لے کر آئی اور 15 سال کی آمریت کو اکھاڑ پھینکا. انڈر گارمنٹس ہوا میں لہرائے گئے، وزیر اعظم کے کھابے کھائے گئے، وزیر اعظم کے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگائی گئیں. یہی مناظر ہمیں شری لنکا میں نظر آئے، لیکن وہاں پر کسی نے گولی نہیں چلائی. پچھلے دنوں حسینہ واجد کو اس بات پر جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی اور عمر قید سنائی گئی کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس پر جو ہے وہ گولیاں چلائیں اور تقریباً 6 اسٹوڈنٹس وہ جان سے گئے. ڈی چوک میں کتنے لوگ شہید ہوئے، ڈی چوک میں کتنے لوگ معذور ہوئے، اس کا کوئی نہیں پتہ. اس کا فیصلہ جو ہے وہ تاریخ کرے گی، اور تاریخ کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. اس سے پہلے کہ باقی خبریں آپ کے سامنے رکھوں، ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اگر آپ کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں اچھی بات ہے، اگر آپ رضائی میں لیٹے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ جو ہے وہ چائے پی رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، کافی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں تو آپ سارے لوگ یہ سارے کام بھی کریں، لیکن ہاتھ نکالیں جو ہے نا کمبل سے، رضائی سے، جیبوں سے، اور 26 نومبر اسپیشل، اور پھر دوسرا ہاتھ تھو 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 تھو. یہ جو ہے وہ آپ لوگ کر دیں جنہوں نے 26 نومبر کیا، جنہوں نے 26 نومبر کا حکم دیا. بڑا خوبصورت شعر ہے پروین شاکر کا، اگر میں نے صحیح پڑھ لیا، اگر کوئی غلطی ہے تو آپ نے درست کر دینی ہے. شعر یہ ہے کہ ردا میرے سر سے چھنی مگر میں کیا کرتی. ردا چادر کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے. ردا میرے سر سے چھنی مگر میں کیا کرتی، ہاتھ کٹا ہوا تو نہ تھا میرے بھائی کا. تو 25 کروڑ ہاتھ کٹے ہوئے، گولیاں چلانے والے آزاد ہیں اور ظلم کرنے والے آزاد ہیں. کربلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک کسی پاک بی بی کے سر سے دوپٹہ نہیں کھینچا گیا جب تک عباس علمدار کے بازو سلامت تھے. ان کے بازو ان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو کسی یزیدی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چادروں کو یا دوپٹوں کو ہاتھ لگائے. یہاں قوم جو ہے وہ 25 کروڑ وہ اپنے ہاتھ کٹوا چکی ہے، کاٹ چکی ہے، لیٹ چکی ہے اور بیعت کر چکی ہے، تو پھر کسی کا کیا قصور. بہرحال کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. خبریں جو ہے وہ پہلی خبر یہ ہے اسی 26 نومبر سے جڑی کہ آج حیات آباد میں، پشاور میں ایک تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے جس میں سنا ہے کہ شہداء کو کچھ ایوارڈز بھی دیے جائیں گے اور ان کی خدمات کو سراہا جائے گا اور ان کو یاد کیا جائے گا، ان کی یاد منائی جائے گی. اس تقریب میں سہیل خان آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ شرکت کریں گے. لیکن کل سے ایک بڑی عجیب بات دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ سہیل خان آفریدی پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. مجھے تو خیر پی ٹی آئی کے نہ لیڈروں کی سمجھ آتی ہے نہ ان کے ورکروں کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہی رہتے ہیں. آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا سہیل خان آفریدی کو، اور سوشل میڈیا پہ اسے فوجی وردی پہنا دی، اس کی تصویریں وائرل کر دیں. میرا خیال ہے سہیل آفریدی کو 2 مہینے ہوئے ہوں گے آئے ہوئے. اب گنہ پور کو دیکھیں کہ گنہ پور نے جب پہلے احتجاج کیا تھا تو ان کو وزیر اعلیٰ بنے تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے تھے، اور یہ زیادہ تر گنہ پور ٹیم کے لوگ ہیں جو سہیل آفریدی پر جو ہے بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. اگر میری ذاتی رائے لی جائے تو وہ یہ کہ اگر عمران خان کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں.
बहरहाल उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि रात को वो जो है अडयाला नहीं पहुँचे। अब उधर का मौक़िफ़ ये है कि अगर वो अडयाला पहुँचते तो आगे से 9 मई पार्ट 2 तैयार था, इमरान खान को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था और वहाँ पर मौजूद लोगों को भी। बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है। पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं सुहेल खान आफरीदी पे। दूसरी जो खबर है वो जो पाकिस्तानी ताजर हैं, जो पाकिस्तानी कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि ये जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं ये पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इनको रोकें और इनको इंसेंटिव दें, इन पर टैक्सेस कम करें। अगली खबर है कि लैरी बीच, आप जानते होंगे बड़े मशहूर आदमी हैं, ये को-बानी हैं गूगल के, लैरी बीच, और इनके जो असासे हैं वो पहली दफ़ा पब्लिश हुए हैं। इनके असासे हैं जी अब 255 अरब डॉलर्स, 255 बिलियन US डॉलर्स। पाकिस्तान के पास जो इसकी रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन कहते हैं कि 15 अरब डॉलर्स हैं या 16, इतने 20 से कम हैं। तो उसमें 50% से ज़्यादा उधार के हैं। जो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का एक मुल्क है, 25 करोड़ आबादी का एक मुल्क है, एक एटमी ताकत है, एक बहुत बड़ी फौज रखता है, उसके रिज़र्व्स 15 से 20 डॉलर्स के दरमियान हैं, आधे उधार के हैं। और लैरी बीच के 255, ये एक बंदा है, इसको मेहनत कहते हैं, इसको कारोबार कहते हैं, इसको नेक नियती कहते हैं कि किस तरह ये लोग पैसे बनाते हैं। अगली खबर ये है कि अंसार अब्बासी, आप जानते हैं अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, इसका शजर नसब वहाँ से मिलता है। ज़िमनी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को हरवाया गया। ये अच्छी तरह जानता है, सफ़ेद दाढ़ी है इसकी, जिस्म के सारे बाल सफ़ेद हैं कि इलेक्शन किस तरह हुआ। इतनी बड़ी स्टोरी आज जंग में इसने जो है ना वो शाया कर दी है कि जी पीटीआई में दरारें पड़ गई, पीटीआई सोचने पर मजबूर हो गई, पीटीआई सुकड़ गई, पीटीआई की मकबूलियत कम हो गई, खुद ही हरवाया, खुद इलेक्शन करवाए और फिर खुद ये इसी तरह करते हैं। DGISPR कहते हैं कि अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर अफगानिस्तान पलट कर ये कह दे कि पाकिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, चोरी की हुकूमत है, गासिब हैं, काबिज हैं। तो वही हिसाब अंसार अब्बासी का है कि जी पीटीआई हारने के बाद सुकड़ गई है। चलो ठीक है, ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं है। अगली खबर मुलाहिजा करें, हमने मई में जंग जीती, हम फील्ड मार्शल बने, हमने अभी तक हमारा सुरूर नहीं उतरा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। अभी तक सुरूर नहीं उतर रहा। आबी वसाइल का वजीर कहता है कि 2 दरियाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है इंडिया ने और जिस वक्त चाहे वो बंद कर दे। जंग हम जीते थे, फील्ड मार्शल हम बने हैं, लेकिन 2 दरियाओं पे कंट्रोल वो इंडिया का है और सिंतास मुआहदा उड़ चुका है। ठीक हो गया जी। उसके बाद सुई गैस के MD हैं, जो सुई गैस आपके घर नहीं होती नाश्ते के वक्त या दोपहर के वक्त, हमारे घर में तो नहीं होती, आमिर तुफैल साहब हैं और उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो हुकूमत ने बताई है 68 लाख रुपए जो है वो आमिर तुफैल साहब की वो तनख्वाह है। यानी इनको सहूलत हासिल है कि अगर जो है वो एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा वो खर्च करें तो फिर भी उनकी तनख्वाह ख़त्म नहीं होगी। और ये तो आप जानते होंगे कि गैस के MD हैं, गैस फ्री होगी, बिजली फ्री होगी, गाड़ी फ्री होगी, पेट्रोल फ्री होगा और इसके बाद जो है ना ड्राइवर फ्री होगा, खानसामा फ्री होगा, चौकीदार फ्री होगा, घर फ्री होगा। तो ये 68 लाख रुपए से इस्तेंजा करते हैं या उसकी बत्तियां बनाते हैं या यानी खुशी में आकर उसको गिनते हैं या महक मलिक पे फेंकते हैं, इस बात को कोई नहीं पता। मैंने आपको बताया था ना कि इतना फ़र्क बढ़ गया है कि इनके जो घोड़े हैं वो सेब के मुरब्बे खाते हैं, इनके कुत्तों पे AC और हीटर लगे हुए हैं, इनके कुत्ते डबल डोर में सफ़र करते हैं, ये सारा कुछ। तो ये आप मुलाहिजा कर लें, ये सरकारी दाद शुमार हैं।
اس کے بعد ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے. میں نے آپ کو خبر دی تھی 1-2 دن پہلے کہ انڈین لیجنڈ جو اداکار ہیں دھرمیندر، ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ انجہانی ہو گئے تھے. اب میڈیا میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ تو اب اللہ جانتا ہے. اور اب کنٹروورسی یہ ہے کہ ان کو جلایا جائے گا یا ان کو دفن کیا جائے گا. لیکن یہ آ رہی ہیں، یعنی گواہیاں آ رہی ہیں. میں نے ان کے منہ سے ایک شعر سنا، وہ شعر میں نے اپنے کانوں سے سنا. وہ شعر ایک جو ہے نا مسلمان وہ شعر جو ہے پڑھ سکتا ہے، اس میں کاتب وحی کا ذکر ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اب یہ خاندان بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے یا کر دیا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ کر دیا، مجھے تو نہیں پتا. بہرحال یہ کنٹروورسی ایک ابھری ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اسلام قبول کر چکے تھے. اس کے بعد آج 1 یا 2 تحریریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. بڑی شگفتہ تحریریں ہیں. اور آج آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے. جو بندہ جس کو مرے ہوئے وہ ہو گئے ہیں جی 56 سال. لیکن مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ 56 سال جو ہے نا مرے ہونے کے باوجود وہ ریٹائر نہیں ہوئے. ابھی تک ان کے نام کے سامنے ریٹائر نہیں لکھا گیا. اب یہ کون ہے؟ یہ آپ نے جو ہے نا وہ ملاحظہ کرنا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لاء کا بانی میجر جنرل اسکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر تھے. یہ 1955 میں گورنر جنرل بنے، 1956 کا آئین بنایا، حلف اٹھایا اور ملک کے پہلے صدر بن گئے. وہ 27 اکتوبر 1958 تک صدر رہے. مرشد آباد کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے. شجرہ نسب ہے وہ میر جعفر سے ملتا تھا. مشہور و معروف سادہ سنگی میر جعفر آپ جانتے ہوں گے. ہندوستان کے پہلے نوجوان تھے جسے رائل ملٹری کالج سینٹ پرسنٹ میں، نام غلط ہو سکتا ہے، داخلہ ملا. 1921 میں برٹش آرمی جوائن کی. جب برٹش آرمی آپ جوائن کر لیں تو پھر کوہاٹ میں تعینات ہوئے. اس کے بعد پونا پارس ریجمنٹ میں بھی رہے. با اثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لہذا جب کیپٹن تھے تو فوج سے سول سروس میں آ گئے. اب بھی رواج ہے، آپ کیپٹن ہوتے ہیں تو سول سروس میں آ جاتے ہیں. نواز شریف کا داماد بھی آیا، پچھلے دنوں آرمی چیف کا بھتیجا بھی آیا. انڈین پولیٹیکل سروس کا حصہ بنے اور پھر 4 اضلاع میں ڈپٹی کمشنر رہے. پاکستان بنا تو یہ پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم کے اصرار کرنے پر پاکستان آئے اور پاکستان کے پہلے سیکرٹری دفاع بن گئے. ترقی کرتے کرتے گورنر جنرل غلام محمد تک پہنچ گئے. غلام محمد بیمار ہوئے تو یہ قائم مقام گورنر جنرل بن گئے. جوڑ توڑ کے ماہر تھے، لہذا ایوب خان کی مدد سے باضابطہ گورنر جنرل بن گئے. 3 برسوں میں 4 وزرائے اعظم کو نگل گئے. یہ ان کا ریکارڈ ہے. یہ شخص 3 سالوں میں میجر جنرل ہو کر 4 وزرائے اعظم کو نگل گیا. یہ ایسا ہے نا کونڈا تھا. 3 برسوں میں 4 وزرائے اعظم کو نگل گئے، یہاں تک کہ ایوب خان کی مدد سے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گئے. لیکن پھر کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا. یہ اہلیہ کے ساتھ لندن جلا وطن کر دیے گئے. وہاں درمیانی درجے کے ہوٹل میں پبلک ریلیشنز آفیسر کی حیثیت سے جاب کرتے رہے، مینیجر بن گئے. 1969 میں انتقال ہوا اور تہران میں دفن کر دیے گئے. ان کی لاش کو پاکستان لانے کی اجازت نہیں دی گئی، چونکہ ان کی جو اہلیت تھی انہوں نے چرائی تھی. ایران کے ایک ملٹری اتیشی تھے، ان کی بیوی چرائی تھی اسکندر مرزا نے. تو چونکہ اہلیہ ایران کی تھی تو شاہ ایران نے ان کو تہران میں پیشکش کی دفن ہونے کی. پاکستانی فوجیوں نے انکار کر دیا تھا کہ یہاں پہ اس کی لاش نہیں آنی چاہیے. ڈی چوک یاد کریں، ٹھیک ہے جی.
इंतकाल हुआ, तेहरान में दफन कर दिए गए। सिकंदर मिर्ज़ा फोत हो गए, लेकिन उनके 4 कारनामे हमेशा जिंदा रहेंगे। मुल्क का पहला आइन उनके दौर में बना था। 1956 ये मुल्क के पहले सदर भी थे। मुल्क में मार्शल लॉ की बुनियाद भी उन्होंने रखी और ये मुल्क की तारीख के पहले सरबराह थे जिसने खुद को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी थी। अभी फील्ड मार्शल की हुई है। ये वाक़या नई नस्ल के लिए यकीनन हैरान कुन होगा, लेकिन ये बहरहाल हमारी तारीख का हिस्सा है। वाक़या कुछ यूं था, सिकंदर मिर्ज़ा जब गवर्नर जनरल बने तो इनके फौजी दौर के साथी, वो जो कोर्समेट थे, फौजी दौर के साथी तरक्की करते करते मेजर जनरल हो चुके थे। गवर्नर जनरल को बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने एक सुबह सरकारी हुक्म जारी करके खुद को मेजर जनरल डिक्लेयर कर दिया। यानी ये कैप्टन थे और सिविल सर्विस में आ गए, वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, इधर उधर कैप्टन जो थे। ये जो अभी आईजी है पंजाब का कसाई, ये भी कैप्टन है। डॉक्टर उस्मान अनवर, जिस तरह मैंने कैप्टन सफदर का बताया, जिनके नाम के साथ ब्यूरोक्रेट के साथ कैप्टन लग होता है, वो कैप्टन के बाद इधर आते हैं। इसने कप्तानी छोड़ी, सिविल सर्विस में आया और एक दिन बैठे बैठे 2 साथियों के नाम के साथ मेजर जनरल देखा, खुद को मेजर जनरल बना दिया। जिस तरह आजकल आईनी तरमीमें हो रही हैं, मैंने उस दिन भी कहा है कि एक आईनी तरमीम कर दें कि सुपर ताकत जो है ना अमरीका नहीं है, हम हैं, सुपर ताकत बन गए। तो बहरहाल जी, ये इन्होंने खुद को मेजर जनरल डिक्लेयर कर दिया। ये मुल्क की तारीख के पहले मेजर जनरल हैं जिनके साथ आज भी रिटायर का लफ्ज नहीं लिखा जाता। क्यों? सवाल ये निशान है, क्योंकि ये रिटायर हुए ही नहीं थे। यानी ये कोई यूनिफॉर्म में तो नहीं थे ना कि रिटायर होते। एज ए सिविलियन मेजर जनरल बन गए, मेजर जनरल से होटल मैनेजर बन गए। 1969 में इंतकाल हो गया, लाश को लेने से इनकार कर दिया गया, तेहरान में जा दफन हुए और अभी भी मेजर जनरल हैं। अभी भी रात को कब्र में टंडटी टेंशन फूल चढ़ाते रहते हैं। रात को पता चलता है उनकी कब्र से आवाज़ें आती हैं टंडटी टेंशन की, तो अभी भी वो मेजर जनरल हैं कब्र में। इससे पहले कि हम अगली स्टोरी पे जाएं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि रोते रोते बैठ गई आवाज़ एक सौदाई की। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइबर्स हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। और ये मेजर जनरल का किस्सा अगर पहली दफ़ा पता चला है तो इसको शेयर लाजमी करें। और जो मेरे डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं जो आई लव यू का मैसेज करते हैं, अब आई लव यू का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो करते हैं, वो वीडियो पूरी देखा करें। जो थोड़े बहुत देखते हैं वीडियो पूरी देखा करें, ये मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप अकाउंट जो है वो बायर से डील कर रहे हैं, अगर आपका ये जो मेरे बायर वाले दोस्त हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं, हम तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं उनके, बड़े मोहतरम हैं, पैसे भेजते हैं हमें पाकिस्तान को। अगर आपका बायर अकाउंट है तो आप मीर जाफ़र हैं, आप मीर सादक हैं, आप मीर कमरुद्दीन खान हैं, आप मीर गुलाम अली लंगड़ा हैं, आप पूर्णिया हैं, यानी आप गद्दार हैं। DGISPR ने फतवा जारी कर दिया है। और अगर आपकी जायदादें बायर हैं, आपका एवनफील्ड बायर है, इसके अलावा अगर आपका मेफेयर बायर है, इसके अलावा हाइड पार्क बायर है, सिर महल है आपका, आपकी स्पेन में जायदाद है, कादी फायदीसा की तरह लंदन में अपार्टमेंट है, तो आप हुक्मरान हैं। आपको चुन चुन के जो है वो हुक्मरान बनाया जाएगा। ये तरजीहात हैं मिलिट्री रिजीम की कि अकाउंट, मौलाना फजल रहमान का अकाउंट डिक्लेयर हुआ है कि वो जर्मनी से है, जर्मनी से। नवाज शरीफ का डिक्लेयर हुआ है UAE और इंग्लैंड का, इसी तरह मुख्यमंत्री का भी वहीं से डिक्लेयर हुआ है। तो ये अब लाइन खींच दी गई है कि अगर आप पाकिस्तान के पैसे लूटते हैं, अगर आप जो है ना वो बाहर जायदादें बनाते हैं, क्योंकि बाहर जायदादें बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। यानी आप मेरी मिसाल देखें कि मेरा दिल बड़ा करता है, यानी उम्रे पे जाने को बड़ा दिल करता है मेरा, लेकिन मेरे वसाइल मुझे इजाज़त नहीं देते। मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं उम्रा करूं।
یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ابھی تک میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنا، حالانکہ مجھے شرم بھی آتی ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ لیکن جب میں جرنیلوں کو دیکھتا ہوں، شہباز شریف کو دیکھتا ہوں وہاں پہ دعائیں پڑھتے ہوئے، مانگتے ہوئے، زرداری کو دیکھتا ہوں، تو میرا بھی حوصلہ، مجھے بھی جو ہے نا، حالانکہ شرم آتی ہے لیکن حوصلہ جو ہے نا وہ مجھے ہوتا ہے کہ میں بھی یار چکر لگا لوں۔ نہ میرے پاس اتنی دولت ہے، نہ میں نے لوگوں کا حق مارا ہے، تو میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن میرے پاس سیدھی بات ہے وسائل نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ لندن میں آج کل پھر بڑے میاں صاحب آبائی وطن روانہ ہو چکے ہیں۔ لندن میں آپ ان کی جائیدادیں دیکھیں، اور یہ جرنیلوں کو پتہ ہے، جرنیلوں سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ یہ جائیدادیں کس طرح بنی ہیں؟ کس کو پتہ ہوگا؟ ایم آئی اور آئی ایس آئی سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا؟ عمران خان کہتے ہیں، صابر شاکر کہتے ہیں، عمران ریاض کہتے ہیں کہ باجوہ میں کہتا تھا کہ ان دو خاندانوں نے ملک تباہ کر دیا ہے، کیونکہ ان کو سارا پتہ ہے، سارا پتہ ہے ان کو کہ یہ جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر دولت کے ڈھیر کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے، ورنہ ہم سے تو مہینہ نہیں گزرتا، ان کے پاس یہ مال و متاع کہاں سے آ گیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کا اکاؤنٹ باہر سے ہے تو آپ غدار ہیں، میں نے بھی آپ کو کہہ دیا ہے آپ غدار ہیں، آپ مان لیں کہ آپ غدار ہیں۔ اور اگر آپ کی دولت باہر ہے، پاکستانیوں کو آپ لوٹتے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے کھاتے ہیں، غریبوں کے پیسے کھاتے ہیں، تو پھر آپ کو چن چن کر پہلے آپ کی پی ڈی ایم بنائی جائے گی، اور پھر 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کیا جائے گا، اور پھر آپ کو اقتدار دے دیا جائے گا۔ اب ایک تحریر نظر سے گزری ہے کہ جنرل عاصم منیر کے پاس 48 گھنٹے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے۔ صرف 48 گھنٹے رہ گئے۔ کیا میرے پیارے شاہ جی جنرل فیض حمید کو سزا دلوا پائیں گے؟ شاہ جی کے مستقبل کے حوالے سے یہ سوال بھی اہم ہے اور بہت کچھ بتاتا ہے۔ جنرل فیض حمید کو اگست 2024 میں گرفتار کیا گیا۔ دسمبر 2024 میں چارج شیٹ لگا دی گئی۔ تب سے کورٹ مارشل ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک سزا نہیں سنائی گئی۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ کیوں سزا سنائی یعنی تک سزا نہیں سنائی گئی؟ کیوں؟ جب سے شاہ جی آئے ہیں انہوں نے ایم آئی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ ایک میجر جنرل ہے واجد صاحب، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، وہ ایم آئی کے ڈی جی ہیں، میجر جنرل واجد صاحب۔ وہ بہت قریب ہیں جنرل صاحب کے۔ جنرل صاحب خود ایم آئی کے ڈی جی رہ چکے ہیں، یعنی یہاں سے اندازہ کریں تو انہوں نے ایم آئی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ براہ راست انہیں رپورٹ کرتی ہے۔ آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے، ایم آئی ڈائریکٹ چیف کو رپورٹ کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایم آئی کو آئی ایس آئی کے مقابلے پر لانا چاہتے تھے۔ کیا آئی ایس آئی اس پر خوش ہوئی ہوگی؟ سوال ہے۔ پھر انہوں نے آئی ایس آئی کے سابقہ چیف جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا۔ اس کا کیا پیغام گیا ہوگا؟ دسمبر 2024 سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کیا جا چکا ہے۔ وقفے سے خبریں جو ہے وہ آتی رہی کہ اب انہیں سزا سنا دی جائے گی، ابھی تک نہیں سنائی جا سکی۔ اب تو صرف 48 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اگر شاہ جی کو نیا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت بھی نوٹیفیکیشن دبائے بیٹھی ہے۔ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل پرویز مشرف، ان میں ایک بات تھی۔ جب ان تک پیغام پہنچا یہ لوگ سمجھ گئے کہ جانے کا وقت ہو گیا، چنانچہ وردی اتاری اور چلے گئے۔ بعد ازاں ادارے نے ان کا خیال رکھا۔ جنرل ضیاء صاحب جانا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہیں بھیج دیا گیا۔ شاہ صاحب بھی نہیں جانا چاہتے، ضیاء صاحب بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے بھی ہیں لمبی دیر تک حکومت کرنے کے۔ اس ضمن میں ان کا نازک ترین وقت اب شروع ہو چکا ہے،
کیا خبر کہ اس وقت کھیل کے اصل گھوڑے ISI اور MI ہوں، جس کا گھوڑا جیتے گا فتح کا تاج اس کے سر پر سجے گا۔ اب تک کے حالات کے مطابق کھیل 50% تک شاہ جی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ تو اندازے ہیں، کیا پتہ کب بازی پلٹ جائے، رہے نام اللہ کا۔ یہ یعنی وہ سچویشن ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ MI اور ISI میں تھوڑی سی جو ہے وہ دوڑ چل رہی ہے کہ کس کا گھوڑا جیتے گا۔ اب ہم سب نے باجماعت ہو کر پہلے ہم نے احتجاج کیا، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے۔ اب ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے جنرل عاصم منیر کا، کیونکہ جو سرکاری اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق 21 سال کی بلند ترین سطح پر بے روزگاری پہنچ گئی ہے، اور اس وقت ملک میں جو ہے وہ 60 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 60 لاکھ تھوڑے ہیں۔ یہ 60 لاکھ انہوں نے فیبریکیٹ کیے ہیں، اور یہ 60 لاکھ جو ہے وہ کم ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ یہ 21 سالہ جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اندازہ کریں، یعنی اس حکومت نے 3 سال میں اتنے قرضے لیے جتنے ان سے پہلے سارے سالوں میں ہم نے لیے، یعنی 75 سال میں جتنے قرضے لیے اس حکومت نے 3 سال میں لیے۔ اس کا آؤٹ کم کیا ہے کہ 7.1% بے روزگاری کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ 60 لاکھ نوجوان، اب 60 لاکھ نوجوان یہ بم ہے چلتا پھرتا، یہ پاؤڈر پیے گا، یہ چرس پیے گا، یہ جو ہے نا وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرے گا، یہ لواطت کرے گا، اگر کسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ چڑھ گیا تو دہشت گردی کرے گا، ورنہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس عمر میں انرجی ہوتی ہے، انرجی باہر نکلنا چاہتی ہے، باہر کسی نہ کسی صورت میں انرجی باہر نکلنا چاہتی ہے، اور انرجی باہر نہ نکلے اور وہ پازیٹیو نہ ہو تو پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ کامنائیں، شبھ کامنائیں رکھنی ہے کہ جنرل صاحب 100 سال تک رہیں کم از کم، یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گئی اس سے مٹی پو 100 سال اور رہیں، اور پاکستان کو بالکل ایک ماڈرن، ایک فلاحی، ایک اسلامی، ایک ڈیموکریٹک، ایک امریکن، ایک ڈینش، ایک سویڈش، ایک سوئس، اس سارے کا مربع بنا کر وہ جائیں۔ کیونکہ عوام جو ہے نا، عوام تو بے وقوف ہے، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، انہوں نے جنرل صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ ہم ان کو جانتے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو ان کے ڈبوں میں کوئی سوسو کر گیا، کوئی تھوک گیا، کوئی دھتکار گیا، لوگوں کو پتہ تھا ان کا، لیکن جنرل صاحب کو نہیں پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود نہیں پتہ تھا، لندن پلان ہو چکا تھا، وہ ان سب کو لے آئے۔ اب 21 سال کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی ہے، اور 60 لاکھ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے، اور سرکار خود کہتی ہے کہ سالانہ 1 کروڑ نوجوانوں کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ جنرل صاحب جو ہے وہ کم از کم 100 سال تک اس ملک کی خدمت کریں اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔